مکی گلفشانی مسلم زمانے میں اے نجاسی کے سامنے جعفر تیار بن جائے، اے نجاسی کے سامنے جعفر تیار بن جائے۔ اب اس پروگرام کی جو آخری خطیب ہے فضیلۃ الشیخ جناب مولانا ابو اسد قطب محمد اثری حفظہ اللہ و تولا، آپ کا موضوع ہے عورت اسلام کے سائے میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے معزز حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ دے دو بچے میں کھڑا ہوئے کہ بولے کام سے چاہوا دے دو سب کے لیے تو شروع کریے کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ لے لو جلدی پہ لائٹ نہیں۔ چلو چلو گلاس لے لو، گلاس لے لو، وہ وہاں رکھے وہ کی گلاس لے لو، وہ وہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء وأوصيكم في النساء خيرا۔ معزز حاضرین، استاذ مکرم فضیلۃ الشیخ زبیر احمد المدنی اور عزت مآب جناب بھائی عقیل احمد صاحب اور اس گاؤں کے تمام حاضرین اور گھر میں بیٹھی میری پردہ نشین مائیں اور بہنوں، یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم آپ کے اس گاؤں میں حاضر ہوئے۔ اس کے ہم ادھر ادھر سے گزر جاتے تھے، لیکن دینی گفتگو کرنے کا موقع آج اللہ نے ہمیں عنایت کیا، اور ساتھ ہی ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے بارے میں اچھا خیال کیا، مجھے اس لائق سمجھا اور اپنے یہاں حاضری کی دعوت دی۔ تقریباً 9 مہینے کے بعد ایسے دینی پروگراموں میں شریک ہونے کا شاید یہ پہلا موقع ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلا سکیں، اور اللہ ہمیں سب سے پہلے خود عمل کی توفیق دے، اور جو بھائی ہماری بات کو سنے، جو بہنیں ہماری بات کو سنے، اللہ ان کو بھی جو حق بات ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حافظ صاحب نے بتا دیا کہ عورت اسلام کے سائے میں،
اس پر میں بہت سنجیدگی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عورت کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی اس دنیا کی تاریخ پرانی ہے، اور جتنی پرانی تاریخ مرد کی ہے اتنی ہی پرانی تاریخ ایک عورت کی بھی ہے، کیونکہ جب اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جو مرد کی شکل میں تھے، اور پھر انہی کے بائے پسلی سے اللہ تعالی نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان دونوں کو اس کائنات کی افزائش کے لیے، اسے بڑھانے کے لیے اور نسلی ترقی کے لیے، اس کے وجود کے لیے ان دونوں کو مرکز بنا دیا، اور یہیں سے یہ دنیا آگے بڑھی۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں ایک مرد اس دنیا کے لیے ضروری تھا، وہیں ایک عورت بھی اس دنیا کے لیے ضروری تھی، ورنہ یا تو یہ دنیا ادھوری رہ جاتی، یا بے رنگ ہو جاتی، یا بے مزہ ہو جاتی، یا یہ دنیا کسی لائق نہیں رہتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی حکمت کی روشنی میں اس دنیا کو رنگین بنایا، خوبصورت بنایا، قابل تسکین بنایا، کہ ایک مرد اس دنیا میں راحت و سکون اگر حاصل کر سکتا ہے تو وہ اپنے ہم سفر سے کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ صرف تسکین قلب کی بات نہیں ہے بلکہ تکمیل ایمان کی بات کیا۔ اس کو زنا کی تہمت لگائی، اسے برائی کی تہمت لگائی، تو اس کے اوپر 80 کوڑے برسائے جائیں، یا تو 4 گواہ لا کر پیش کرے، اور اگر پیش نہیں کرتا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اس کے پشت کو سرخ کر دیا جائے مار کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک وقار ہے، وہ ماں کی شکل میں ہے، وہ بہن کی شکل میں ہے، وہ بیوی کی شکل میں ہے، وہ بیٹی کی شکل میں ہے، اس کے اوپر الزام تراشی اللہ کو منظور نہیں ہے۔ یہ وقار اسلام نے دیا میرے عزیزوں۔ اور یہی نہیں، جب اللہ نے سارے احکامات اتارے تو اس کو ساتوں ساتھ رکھا، اس کو پیچھے نہیں کیا۔ نماز اگر مردوں پر فرض کیا تو عورتوں پر بھی فرض کیا، نماز کے اجر و ثواب اگر مردوں کے لیے لکھا تو عورتوں پر بھی لکھا۔ یہ نہیں کہ اگر مرد نماز پڑھے تو انہیں 27-29 درجہ دے دیا جائے، اگر عورت نماز پڑھے تو اسے 1 درجہ دیا جائے، نہیں۔ جتنا ثواب ایک مرد کو نماز پڑھنے سے حاصل ہوگا اتنا ہی ثواب اسلام نے عورت کو بھی دیا، کہ اگر عورت نماز پڑھتی ہے تو اسے بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا، اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اگر جو سزا کا معاملہ ہے تو جو سزا مرد کا ہے وہی سزا اس کا بھی ہے۔ اگر شادی شدہ مرد زنا کرے تو اس کو بھی رجم کیا جائے گا، اگر شادی شدہ عورت زنا کرے، پکڑی جائے، ثابت ہو جائے تو اسے بھی رجم ہی کیا جائے گا۔ تو سزا میں اور ثواب میں دونوں کو برابر کیا، یہ مساوات۔ ہاں، عورت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزوں سے الگ کیا ہے کہ اس کے اپنے وقار، اس کے اپنے درجے، اس کی اپنی قوت کے لحاظ سے اس کو مقام دیا، اور مرد کو اس کے اپنی قوت کے لحاظ سے اس کی اپنی ذمہ داری دی۔ اسی لیے مرد کو جہاں ذمہ داری بڑھائی کہ نان و نفقہ تمہارے اوپر ہے، گھر بار تمہیں دیکھنا ہوگا، اس کے حالات تمہیں دیکھنا ہوگا، دوا علاج تمہیں دیکھنا ہوگا، اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کی پرورش تمہیں کرنی ہوگی، ساری ذمہ داری تمہاری ہوگی، کھلانے پلانے کی، رہائش کی۔ تو ان کا درجہ بڑھا دیا اور کہا کہ جاؤ تم، الرجال قوامون علی النساء، تمہارے اس بڑی ذمہ داری کی وجہ سے تمہارا درجہ بڑھا دیا گیا ہے، لیکن عورت کو گھٹایا نہیں گیا، اس لیے کہ دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ آئیے ایک اور ذمہ داری میں بتا دوں کہ اسلام نے اور کیا کیا عورت کے لیے۔ اسلام نے عورت کے لیے اور کیا کیا؟ اسلام نے عورت کے لیے مساوات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں بھی کیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک شعبہ نسواں جو ہے وہ بالکل سونا سونا ہے۔ وہ ہماری بہنیں کہاں ہیں جو دعوت دین میں ہم تو بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اس گاؤں کے بہت سارے لوگوں کی بیٹیاں عالمہ بن کر آئی ہیں، بہویں بھی عالمہ بن کر آئی ہوں گی، لیکن
اپنے حصے کو جو مرد کے آدھے حصے کے برابر ہے اس حصے میں ان کی دعوت و تبلیغ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ کیا انہوں نے صرف پڑھا تھا کہ ان کے آگے لگ جائے کہ ہماری بیٹی عالمہ ہے، عائشہ سے پڑھ کر آئی ہے، خدیجہ سے پڑھ کر آئی ہے؟ عائشہ کلیہ سے اپنے آپ کو منسوب کر رہی ہے، خدیجہ کلیہ سے اپنے آپ کو منسوب کر رہی ہے، اور یہاں زیرو۔ تو امر بالمعروف والنہی عن المنکر میں بھی یہ ہماری بہنیں ساتھوں ساتھ ہیں، جیسے ہماری ذمہ داری ہے پڑھنے کے بعد میں کہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں، لوگوں کو سمجھائیں، دعوت و ارشاد کا کام کریں۔ وہ مسلمان بھائی جو ہمارے منحرف ہو رہے ہیں، جو راہ راستے بھٹک رہے ہیں، جو برائیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، جو منکرات کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، جو زنا اور دیگر فساد میں جا رہے ہیں، جو سود خوری میں جا رہے ہیں، جو دیگر اور بہت ساری برائیوں میں ملوث ہو رہے ہیں، جہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں روکیں، انہیں سکھائیں، انہیں تعلیم دیں، انہیں ڈرائیں، جہنم سے ڈرائیں، عاقبت سے ڈرائیں کہ انجام اس کا برا ہوگا۔ وہی حال ہماری ان بہنوں کا بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اس سن میں کھڑی ہو جائیں اور ہماری ان بہنوں میں جو اس طرح کے منکرات اور فواحش پائے جائیں، جو برائیاں پائی جائیں، بے پردگی پائی جائے، ویرانیت پائی جائے، ننگا پن پایا جائے، ادھر ادھر گھومنا پایا جائے، نوجوان بچوں سے بے جا گفتگو پائی جائے، اس طرح سے جو ہمارے معاشرے میں برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان برائیوں کو روکنے کے لیے ہماری ان بہنوں کو کھڑا ہونا ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا کہ ماں کا درجہ ہے، اگر آپ بد دعا کر دو تو بد دعا قبول ہو جائے، دعا کر دو تو دعا قبول ہو جائے۔ اگر ماں بنایا ہے تو ذمہ داری بھی دی۔ عورت میں بھی اتنا کمال ہے، اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی میرے احسان کا، بھلائی کرنے کا من ہوا احق، سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جس کے ساتھ میں بھلائی کروں، نیکی کروں، اچھائی کروں کے ساتھ، حسن سلوک کروں کے ساتھ، تمہاری ماں۔ کافر کون؟ کہا تمہاری ماں۔ کافر کون؟ کہا تمہاری ماں۔ اس کے بعد فرمایا کون؟ کہا وہ تمہارے باپ۔ 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کرتے ہوئے کہا ماں ماں ماں۔ تو یہ ماں ایسے تھوڑے بنی ہے کہ آپ جاؤ، ماں اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، جاؤ فلانے کے کیسے مجھے پانا ہو۔ ایک ماں یہ بھی ہے، جاؤ فلانا روم گری آیا ہو، کیوں گئی؟ وہ گالی دیا ہے، جاؤ گری آیا ہو، کیوں گری آیا ہو؟ یہ تعلیم ہے، ماں کا یہ درجہ ہے کہ اپنے بچے کو چوری سکھائے، گالی دینا سکھائے، برائی سکھائے، اور جس راستے پر وہ جائے اس کو جانے دے۔ نہیں، ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں بتا رہا ہوں امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اللہ نے کئی جگہوں پر قرآن میں کہا کہ والمؤمنین والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات، دونوں کو ساتھ ملایا، اور یہاں تک کہ قرآن نے وضاحت کر دی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ دونوں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مومنہ مرد اور مومنہ عورتیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ آج ہمارا معاشرہ جو بگڑ رہا ہے وہ ماؤں سے بگڑ رہا ہے۔ آج بچوں کی صحیح تربیت کی ضرورت ہے، اور یاد رکھو باپ اتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے کہ بچوں کے کھلانے پلانے، ان کے دوا علاج، ان کے تعلیمی اخراجات کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہوئے وہ پریشان ہے، کہیں پردیش میں پڑا ہے، کہیں باہر پڑا ہے، کہیں کھیت میں پڑا ہے، 4 پیسہ کما کے لائے، اپنے بچوں کی فیس بھرے۔ اب ذمہ داری کس کی بنی ہے؟ ماں کی۔ ماں آرام سے 8 بجے تک سوئے، اور جب اٹھے تو نہ روزہ ہے نہ نماز ہے۔ ایسی خاتون اگر ہمارے گھروں میں رہیں گی تو ان کے پیٹ سے جو بچے آئیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے بچے؟ جو ماں 7 بجے تک سوئے، 8 بجے تک سوئے، اس کا بچہ کیا سیکھے گا؟ اس لیے ماں آئیڈیل ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور ہر گھر میں دیکھا ہوگا کہ اگر ماں نماز پڑھتی ہے اور چھوٹی سی بچی ہے، ننھی منھی چھوٹی بچی ہے، وہ جا کر کچھ نہیں جانتی ہے، ماں کے بغل میں کھڑی ہو جاتی ہے، ایسے ہی رکوع کرتی ہے جیسے ماں کرتی ہے، اور اس کے ساتھ سجدہ کرتی ہے۔ یہ کہاں سے سیکھا اس نے؟ ماں سے۔ اگر ہمارے گھر مسجد بن جائے، جیسے یہ مسجد میں مرد نماز پڑھنے آتے ہیں، ایسے اگر ہماری مائیں بہنیں نماز پڑھنے لگے تو ہر گھر مسجد ہوگا۔ ہر گھر مسجد ہے، اور ہر گھر جب مسجد ہوگا تو ہر گھر میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔
اور جب نزول ہوگا تو برکتیں آئیں گی، وہ گھر چمک جائے گا، وہ گھر روشن ہوگا۔ اور اگر ماؤں نے اس گھر کو قبرستان بنا دیا، اس گھر کو بے آباد، نماز سے اس کو خالی کر دیا، وہ گھر ویران کر دیا اس نے۔ گھر آدمیوں کے مسئلے سے نہیں ہوتا ہے، گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے ذکر کو بسایا جائے، قرآن کی تلاوتیں ہو، سورہ بقرہ کی روز تلاوت ہو اس گھر میں سورہ ملک کی تلاوت ہوتی رہے سونے سے پہلے۔ ایسے گھر اگر ہمارے بنتے ہیں تب اللہ کے فرشتے آئیں گے وہاں، تب ہمارا گھر برکت کا گھر ہوگا، نعمت کا گھر ہوگا۔ وہاں سے جو چیزیں نکلیں گی وہ چیزیں سب خیر کی چیزیں ہوں گی، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ شیطان کا ذرا بھی اس پر کوئی حملہ ہو۔ لیکن اگر ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیا، جس اسلام نے ماؤں کو درجہ دیا تھا کہ اپنے بچوں کو ایسے سنوار کے نکالو کہ جب وہ باہر نکلے تو ان کے گفتار سے لوگ خوش ہو جائیں، ان کے کردار سے خوش ہو جائیں، اور وہ چلے تو ان کی جو ہوا نکلے، ان کے بدن سے جو ہوا نکلے وہ چمیلی کی پھولوں سے مہکے۔ میرے عزیزو، لیکن آج وہ چیز کہاں رہ گئی؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کو مقام دیا ہے اس مقام کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اگر میں کہو تو تھوڑی سی بات اور کر دوں، وہ بات یہ ہے کہ عورت اگر اپنے وقار کو سمجھ لے، صحیح معنوں میں اپنے وقار کو سمجھ لے، اللہ کی قسم ہر گھر جگمگائے گا۔ ان ماؤں نے، جو ہماری مائیں ہیں، ان ماؤں نے اپنے ماں ہونے کا صحیح کردار ادا نہیں کیا۔ یہ جو موبائل دیکھ رہے نیٹ والا، اس نے گھر کو چوپٹ کر رکھا ہے۔ نوجوان بچوں کا حال یہ ہے، کونے میں بیٹھے ہوئے اندر چھپ چھپ کے کمروں پہ بیٹھے ہیں۔ بچیوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے ہاتھ میں موبائل چلا گیا، اللہ جانے کس سے بات کر رہے ہیں۔ بات تو اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب معاملہ سر کے اوپر اٹھ جاتا ہے، جب باپ اور ماں دونوں کے سر کو یہ بچے اور بچیاں جھکا دیتے ہیں، پورے معاشرے میں انہیں رسوا کر دیتے ہیں۔ گھر آپ کے گھر کا چرچا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں کا لڑکی ایسی، فلاں کا لڑکا ایسا۔ تب آپ کہتی ہیں، واہ، میرے بچے سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ ارے امید کیسے نہیں تھی؟ تم نے اس کو سنوارا ہی نہیں، اس کو اخلاق سکھایا ہی نہیں، اس کو دین سکھایا ہی نہیں۔ تم نے تو صرف ایک عام جانوروں کی طرح سے، جیسے عام جانور ہوتے ہیں، بچے جن کے چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ ہمارے حوالے نہیں، یہ عالم کے حوالے، دنیا کے حوالے ان کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہم نے اپنے بچوں کو جانوروں کی طرح چھوڑ دیا ہے، تو ہمارے گھروں سے کیا حال ہوگا؟ ہمارے گھروں میں کیا صورتحال ہوگی؟ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم یہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے، یہ مسلم معاشرہ ہے۔ تم مت بوجھو، تمہارے پردے سے اس ہندوستان کی ہندو خواتین نے پردہ سیکھا تھا، انہیں گھونگھٹ لگانا سیکھا تھا۔ آج ہماری عورتیں نقاب پہنی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، اور نقاب بھی ہے تو کیسا ہے؟ سبحان اللہ، وہ فیشن والا نقاب ہے، جسم کے ہر حصے نظر آ رہے ہیں۔ پیچھے سے دیکھیے تو نقاب سمجھ میں نہیں آتا، آگے سے دیکھو تو نقاب سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو ایسا لگتا ہے جسم سے چمٹا ہوا ایک کپڑا ہے۔ نقاب کا معنی تھا اپنے حسن کو چھپانا، اپنے اعضائے جسم کو چھپانا، اسے اس پر لوگوں کی نظر نہ پڑنے پائے، یہ عورت موٹی ہے یا پتلی ہے یا کیسی ہے، اتنا بھی احساس نہ ہونے پائے۔ ہمارے اسلام نے اس قدر اس کو چھپا کے رکھا تھا۔ عورت کے معنی ہی ہوتے چھپانے کی چیز۔ عربی میں جو عورہ کہتے ہیں، عورہ کے معنی ہوتا ہے چھپانے کی چیز، شرم کی چیز۔ لیکن آج تو وہ عورت نہیں رہی۔ زیب و زینت کا عالم یہ ہے، میک اپ کا عالم یہ ہے، آج اسٹیجوں پر پروگرام کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے حسن کی نمائش اسٹیجوں پہ کرنے لگی ہے۔ میں کہتا ہوں، اگر ہندوستان کی ہندو خواتین آج بگڑ جائے، خدا کی قسم 50% اس کا ذمہ دار ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے اس تہذیب کو آگے نہیں بڑھایا، ہم نے اپنے اس تہذیب سے ان کو مہذب نہیں بنایا۔ آج اگر ہماری تہذیبیں، چاہے لین دین کے معاملات ہو، اٹھنے بیٹھنے کے معاملات ہو، بات چیت کے معاملات ہو، آج ہم نے اسلام کے نام پر کلنکی کو لا کر کے اسلام کو بدنام کیا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جہاں آج بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے مسلم سماج کی ذمہ داری ہے، ہماری مسلم خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور پردے میں اپنے بچیوں کو رکھیں۔ اگر بچی کہیں جاتی ہے تو ساتھ میں لے کر جائے۔ خالہ کا لڑکا، پھوپھا کا لڑکا، چچا کا لڑکا، ماموں کا لڑکا موٹر سائیکل پہ گھما رہا ہے، یہ کون سی پردہ ہے؟ کس لیے پردہ سکھایا ہے؟ کون ہے یہ؟ لے کر جا رہے؟ جوان بچی ہے،
نہیں خالہ کے لڑکے ہیں آئے تھے لے جا رہے ہیں. کہاں لے جا رہے ہیں؟ دوا کرانے. کہاں لے جا رہے ہیں؟ فلاں جگہ لے جا رہے ہیں. اس کے بعد کیا بھیانک جریمہ ہوگا اس کو سمجھ رہے ہو؟ اور ایسے ہی شادی بیاہ کے موقعوں پر جب آپ کی بچیاں سمرت رہتی ہے گھر میں، اس وقت آپ نے دروازہ کھول دیا ہے. چچا کا لڑکا گھس رہا ہے، خالہ کا لڑکا گھس رہا ہے، پھوپھا کا لڑکا گھس رہا ہے، اور اسی میں بات چیت ہوتی ہے، نمبر ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلا کام چل رہا ہے. اب آپ کہتے ہو کہ ایسا تو نہیں ہوا، اس نے رشتے داری میں ایسا کیسے ڈاکہ ڈال دیا؟ ارے ڈاکہ تو آپ نے دلوایا، آپ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا. اس لیے میں کہتا ہوں ہمارا اسلام سکھاتا ہے جس طرح سے یہ وقار عورتوں کو دیا ہے، وقار، اس وقار کو باقی رکھو. اور یہ وقار اسی وقت باقی رکھ سکتا ہے جب ہم اپنے دروازوں کو بند کریں گے. جتنے محارم اور غیر محارم ہیں ان دونوں کے اندر تمیز کریں گے، کون ہمارے گھر میں آ سکتا ہے اور کون ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا ہے، ہم اس پر پابندی لگائیں گے. تو ایسی صورت میں ہماری بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. تو اللہ نے جو اسلام نے جو یہ مقام خواتین کو دیا تھا، اس ذمہ داری کے ساتھ دیا تھا کہ تمہیں ایک اچھا معاشرہ جو ہے تشکیل دینا ہے، ایک اچھے معاشرے کو تمہیں لانا ہے اور اپنے بچوں کو سنوار کے لانا ہے. بچہ مشرک نہ ہونے پائے، بچہ مرتد نہ ہونے پائے، بچہ کافر نہ ہونے پائے، بچہ جو ہے بگڑنے نہ پائے، اس کے اخلاقیات میں خرابی نہ ہو اور معاملات میں بچہ جھوٹ نہ بولنے لگے. یہ ساری چیزوں کو سنبھالنا ہوگا. یہ ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم نے کیا سمجھا ہے کہ بس یہ ہماری ماں ہے، ہم دودھ نہیں معاف کریں گے. اس کا اصل ڈائلاگ کیا ہوتا ہے؟ ماں کا اصل ڈائلاگ کیا ہوتا ہے؟ اگر بچہ اس کا ڈیمانڈ پورا نہ کرے تو صرف کہتی ہے ہم تمہارا دودھ نہیں بخشیں گے. یہ دودھ کیا بخشنا ہے بھائی؟ ہم تو نہیں بولے دودھ بخشنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ماں کا حق بچے پر اور بچے کا حق ماں پر، شریعت اس کو بتاتی ہے. دودھ بخشنا اور نہ بخشنا اس ڈائلاگ سے کام نہیں چلے گا. میں کو آپ کیا بتاتا ہوں کہ ایک بہت بڑا بدماش آدمی تھا، جیل گیا اور اس کے پھانسی کی سزا سنا دی گئی. اسے جب پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے تو اس نے کہا میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. کہ ٹھیک ہے چلو ملا دو. تو جب وہ ماں کے پاس آیا قریب میں تو ماں کے منہ پہ تھوک دی. کیا کیا اس نے؟ تھوک دیا. ماں کے منہ پہ تھوک دیا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے، ماں سے ملنے آیا تھا، یہ ماں کے منہ پہ کیوں تھوک کے جا رہا؟ کہا جا رہا ہوں پھانسی پہ لٹکنے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، تم نے ایسا کیوں کیا ماں کے ساتھ، ایسی بے حرمتی کیوں کی؟ اس نے کہا یہی وہ ماں ہے. پہلے دن اگر میں نے غلط کیا تھا یہ تنبیہ کر دیتی، مجھے آگے نہ بڑھنے دیتی تو آج پھانسی کے پھندے تک میں نہ پہنچتا. ساری برائی کا جڑ یہ میری ماں تھی، میری تربیت نہیں کی اس نے. میں چرا کے لاتا تھا، الٹا سیدھا کر کے لاتا تھا، آرام سے کھاتی تھی، کبھی اس نے مجھے روکا نہیں. کاش کی مجھے روکے ہوتی تو آج یہ دن میں نہ دیکھتا. اس لیے میں تھوک کے جا رہا ہوں، اب پھانسی پر لگ جاؤں گا. تو یہی کہنا چاہتا ہوں ماں کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے اپنے بچے کے سنوارنے میں اور اپنے بچے کے بگاڑنے میں. میں کہتا ہوں اے ماں، تیرے قدم کو سلام، تیرے گفتگو کو سلام، تیرے اخلاق کو سلام، تیری خدمت کو سلام. تم ماں ہو جا، صحیح معنوں میں تم ماں ہو جا. تجھ جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ نے جو تجھے وقار دیا ہے، جو تجھے مقام دیا ہے، اگر شوہر مر جائے تو میراث میں تیرا حق ہے، بیٹا مر جائے تو میراث میں تیرا حق ہے، بھائی مر جائے تو میراث میں تیرا حق ہے. تیرا تو کبھی 1/3 کا حصہ لے لے، کبھی 1/4 کا حصہ لے لے، کبھی 1/8 کا حصہ لے لے. جیسے جو موت ہو اس حساب سے تجھے شریعت تو وہ بھی تقسیم کر کے دے رہی ہے کہ تیرا یہ حصہ ہے. کاش کہ تم ماں ہو جا. اگر حقیقی ماں ہو جائے تو میں کہتا ہوں کوئی بچہ بگڑا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی بچیاں بگڑی ہوئی نظر نہیں آئیں گی. باپ روزی روٹی میں لگا ہے، ماں کی ذمہ داری ہے اخلاقیات پر پوری نظر رکھے. اور ساتھ ہی آخری بات بتانا چاہتا ہوں کہ اے دھوری گاؤں کے والوں، کم سے کم اپنے گھروں کو نماز سے آباد کرو. سب سے سدھار کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. جو یہ نسخہ ہے اس سے بڑا کوئی نسخہ نہیں شریعت میں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نسخہ اتنا بڑا ہے، یہ نسخہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نسخہ نہیں. کسی قید و بند میں رکھ کر کے آپ کسی کو سدھار نہیں سکتے. جیل میں ڈال دو پھر نکالو کہ دور برائی کرے گا. اس کو لائیے اللہ کی طرف سے، اس کو لائیے نماز کی طرف، اس کو لائیے مسجد کی طرف.
تو جب وہ اللہ سے جڑ جائے گا تو آٹومیٹک اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنا خوف پیدا کرے گا. جب اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا تو وہی خوف اندر سے اسے برائیوں سے روکے گا. تو اس لیے آج دیکھتے ہیں آپ کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینے میں ہے، شراب کی حرمت آتی ہے، اعلان ہوتا ہے، شراب کی حرمت پہ اعلان ہوتا ہے کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے. زیادہ کچھ نہیں سمجھانا پڑا، پھٹ سے جتنے لوگ تھے سارے کے ساروں نے اپنے گھروں سے شراب جو بنی ہوئی رکھی تھی یا پک رہی تھی یا جن کے ہاتھوں میں پیالیاں یا شراب کے گلاس تھے وہی اتر گئے. جو ہاتھ میں لیے تھے، جو ابل رہے تھے، پک رہے تھے، تیار ہو رہے تھے، سب کو الٹ دیا. کیوں بھائی؟ آج اگر میں یا بڑے سے بڑا شیخ لے آئیے، شیخ حرم، ہم نہیں، کعبہ کے شیخ کو لے آئیے اور ایک آدمی بیڑی پیتا ہو اس کو کہہ دے کہ آپ بیڑی نہ پیجیے، 70 بات بتائے گا، میرا پخانہ نہیں اترے گا، بدہضمی ہو جائے گی، مجھے نیند نہیں آئے گی، فلانا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ وہ مدینہ جہاں پر شراب پینے کا دورہ تھا، آخر وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص کے ادنا اعلان پر، خود رسول اللہ نہیں گئے تھے، ایک معلن کو بھیجا تھا، اعلان کرنے والے کو بھیجا تھا، منادی کو بھیجا تھا کہ جاؤ اعلان کر دو. صرف اتنا کہنا مسلمان کے لیے کافی ہو گیا؟ کیا ہم وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر جو کنٹرولر پاور ہے وہ نہیں ہے. جو تقویٰ ہے، جو اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث کی بات سن کر کے اور ہم وہاں رک جائیں، ہمارے قدم فوراً ٹھہر جائیں، وہ چیز نہیں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو نماز کی طرف لائیے. سب سے بڑا نسخہ اپنے بچوں اور بچیوں کو سدھارنے کا ہے کہ ان کو نماز پڑھائیے. نماز کی عظمت اور اس کا مقام، اللہ سے محبت کہ میرے بیٹے میری بیٹیوں جب تم جاؤ گے نماز پڑھنے تو اللہ خوش ہو جائے گا. جب تم کہو گے الحمدللہ رب العالمین، عرش سے اللہ اس کا جواب دے گا اثنا علی عبدی. جب کہو گے الرحمن الرحیم، اللہ کہے گا مجدنی عبدی. تو جیسے جیسے تم پڑھتے جاؤ گے یہ ڈائریکٹ کنیکشن. میں اسی لیے سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھو فون تو دنیا نے آج سیکھا ہے، فون کو آج جانا ہے. 1450 سال پہلے جب یہ قرآن اتر رہا تھا تب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو اپنے بندوں سے جوڑ دیا تھا کہ جب تم پڑھو گے اس کو یہ ڈائریکٹ میرے پاس فون تمہارا جائے گا اور جو چاہو گے تم مانگو گے ہم دے دیں گے. اسی لیے اسی سورہ فاتحہ کے اندر کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھ کر فرماتا ہے کہ میرے بندے نے جو مانگا اسے دیا گیا. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، جو میرے بندے نے سوال کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو دے دیا. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ نماز کوئی کھلواڑ ہے یا صرف آپ فارمیلٹی پوری کرنے آ رہے ہیں؟ یہ کنیکشن ہے بندے اور اللہ کے درمیان. آپ 5 بار رب کو فون کرتے ہو، دونوں آپس میں ملتے ہو، گفتگو ہوتی ہے، سجدے میں جاتے ہو، رب خوش ہو جاتا ہے. یہ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ان صورتوں کو سمجھو، اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو، سورہ فاتحہ کی اہمیت کو ڈالو اور ان کو نماز پڑھاؤ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر برائیوں سے کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ نماز ہے. یہی نسخہ ہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے جو ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، موبائل لے کر ادھر ادھر باتیں کرتے رہتے ہیں، فیس بک اور ٹویٹر پر چیٹ کرتے رہتے ہیں، وہ سب بند کرو. قرآن پڑھو، اس میں قرآن کی تفسیریں پڑھو، اس میں صحیح بخاری پڑھو. اس میں تمہارے پاس وقت ہے، اللہ نے تمہیں یہ وقت دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو. اور آخر میں یہ بات کہہ کر بات ختم کروں گا کہ اے ماؤ، اے میری بہنوں، اللہ کی قسم اگر تم نے خیال نہ کیا تو تمہارے گھروں سے ابلیس پیدا ہو گئے. بچے نہیں، ابلیس پیدا ہو گئے. تمہارے گھروں سے سلمان رشدی پیدا ہوگا، تمہارے گھروں سے تسلیمہ نسرین پیدا ہوگی، جو خود تمہارے نبی پر اٹیک کریں گے، جو تمہارے دین پر اٹیک کریں گے. وہ تمہارے ہی نطفے سے اور تمہارے ہی پیٹ سے نکلیں گے. اور وہی جو ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمارے گھروں سے ایسے لوگ نکلیں گے. اس لیے آج بہت ضروری ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ماں ہونے کا، ایک بہن ہونے کا، ایک بیوی ہونے کا اور ایک نانی اور دادی ہونے کا اللہ نے جو ہمیں وقار بخشا ہے اس کی لاج رکھے. اور اسلام نے جو ہمیں یہ مقام اور منزلت دیا ہے اس کا خیال کرتے ہوئے جو اس ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے
उस जिम्मेदारी को निभाए, इसलिए कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, एक माँ ये न समझे कि बाप की जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये गलतफहमी है। हमारे रसूल ने फरमाया, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है, हर शख्स जिम्मेदार है, और हर शख्स को उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा और जवाब देना पड़ेगा। वहां टाल मटोल से काम नहीं चलेगा कि हम क्या करें, हम गन्ना लाद रहे थे, माँ कहे हम सोई हुई थी, ये कहे ऐसा होगा, ये बहानेबाजी अल्लाह के यहाँ चलने वाली नहीं है। अल्लाह के रसूल ने साफ फरमा दिया इस दुनिया में कि हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। इसलिए आज की रात नींद से सोने वालों, जरा ये बात दिल में रख के सोना कि हमारी जिम्मेदारी जो अल्लाह ने अता की है, जो अल्लाह ने आयद की है, उस जिम्मेदारी को निभाना अगर हमने नहीं निभाया तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा। सर झुका के खड़ा होने से भी काम नहीं चलेगा। वहां अल्लाह से दुआ करता हूँ,